اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے، اس کی تلاوت کرنا باعث ثواب ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اس لیے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے نورانی قاعدے کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ آج ہم نورانی قاعدہ تختی نمبر 17 کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اسکرین پر آپ کو جو یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، آج ہم ان الفاظ کو ملانا ہجا کرنا سیکھیں گے۔ سبق کو غور سے سنیے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، میم کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جو یہ دال نما مڑی ہوئی شکل ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ الفاظ کو ملانے کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے، تو میم اور یا کو آپس میں ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ کس طرح؟ میم یا زیر می، میم یا زیر می۔ اس کے بعد قاف، یہ نقطوں والا قاف ہے، بڑا قاف، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قاف الف زبر قا، می قا، می قا۔ اس کے بعد تا ہے، نقطوں والی تا، چھوٹی تا، اس کو باریک پڑھیں گے۔ تا کے اوپر دو زبر تنوین ہے۔ اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر جو یہ تین دندانے والی چیز ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس طرح جزم میں الفاظ کو ملایا جاتا ہے، اسی طرح تشدید میں بھی الفاظ کو ملایا جاتا ہے۔ تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو تا کو یا کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے، اور یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ کس طرح؟ تا یا دو زبر تئیں، می قاتئیں، یا واو زبر یو، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کریں گے۔ یا واو زبر یو، می قاتئیں یو، می قاتئیں یو۔ میم زبر ما، می قاتئیں یوم، می قاتئیں یوم۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو آخر والے حرف میم کو سائلنٹ کریں گے۔ وقفاً میقاتئں یوم، وقفاً میقاتئں یوم۔ اگلا حرف دیکھیں، فا زبر فا، میم کے اوپر زبر ہے، اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہے۔ اس کے بعد یا ہے، تو نون ساکن پر یہاں غنہ کریں گے۔ یا کے اوپر تین دندانے والی چیز تشدید ہے، تو میم کو یا کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ کس طرح؟ فا زبر فا، میم یا زبر مئی، میم یا زبر مئی، فمئی۔ یا عین زبر یا، گلے کے درمیان سے عین کو نکالیں گے، عین کو پڑھیں گے۔ عین کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ یا عین زبر یا، فمن یا، نون ساکن پر غنہ کریں گے، فمن یا۔ میم لام زبر مل، فمن یعمل، فمن یعمل۔ جب وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے، تو سیم پڑھیں گے، وقفاً فمن یعمل، وقفاً فمن یعمل۔ اگلا حرف دیکھیں، یا واو زبر یو، واو کے اوپر جزم کا نشان ہے، تو یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یوم۔ حمزہ زیر ای، یومئی، یومئی۔ اس کے بعد ذال ہے، ذال کو نرم پڑھیں گے، زبان کا سرہ تھوڑا سا باہر نکالیں گے۔ ذال کے نیچے دو زیر تنوین ہے۔ اس کے بعد یا ہے، یا کے اوپر تین دندانے والی چیز تشدید ہے، یا مشدد ہے، تو ذال کو یا کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔
اور یا کو صاد کے ساتھ ملائیں گے جزم کی وجہ سے۔ صاد یہاں ساکن ہے، صاد کو موٹا پڑھیں گے اس طرح ذال یا دو زیر ذی، ذال یا دو زیر ذی، یا صاد زبر یص، یومئذ یص، یومئذ یص، دال پیش دو، یومئذ یصدو، یومئذ یصدو۔ اس کے بعد را ہے، را کے اوپر پیش ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے بارے میں ہم بتلا چکے ہیں کہ را کے اوپر جب زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اور جب زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، نون مشدد ہے۔ نون مشدد جہاں بھی آ جائے، میم مشدد جہاں بھی آ جائے وہاں پر غنہ کریں گے۔ یہاں را کو نون کے ساتھ ملائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ کس طرح؟ را نون پیش رن، یومئذ یصدرن، نون الف زبر نا، یومئذ یصدرن۔ سین، سین کو پتلا پڑھیں گے، سین میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ سین پیش سو، سین پیش سو، یومئذ یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس۔ جب قرآن پاک میں اس لفظ پر رکیں گے، وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو آخر والے حرف کو سائلنٹ کریں گے۔ وقفاً، یومئذ یصدر الناس، وقفاً یومئذ یصدر الناس۔ الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔